السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی مفتی صاحب، آپ نے صدقہ کے متعلق گفتگو فرمائی، آپ کا کلپ سنا، ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں آپ نے سمجھایا۔ میرے دو سوال ہیں، اس کا جواب درکار ہے مجھے، آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنا ضروری ہے، اور اگر مستحقین تک نہ پہنچا یا جو ضرورت مند ہے نہ پہنچا تو وہ صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقے میں کیا دینا چاہیے، کیا چیز بہتر ہے، کیا ہم لے کر صدقہ کی نیت سے لوگوں کو دیں، مستحقین کو دیں، ان تک پہنچائیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا آپ کا سوال کہ جی مستحقین اور صدقہ کے لائق یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، صدقہ کا جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، جو مصرف ہیں، وہ اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اللہ رب العالمین نے فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ قلوب، وابن السبیل، یہ اللہ نے سارے مصرف صدقہ کے لیے بیان کیے ہیں۔ اب ان میں فقراء بھی موجود ہیں، مساکین بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے وابن السبیل بھی موجود ہیں، جو بھی اللہ کے راستہ میں کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین اور اللہ کے دین سربلندی کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے کسی بھی میدان میں کام کر رہے ہیں، وابن السبیل ہے۔ تعلیم ہے، تعلم ہے، یہ وابن السبیل ہے۔ اور بھی دیگر کام ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اور مساکین، فقراء کی تو تعریف سبھی جانتے ہیں کہ مساکین، فقراء، غریب، فقیر، بالکل نہتے لوگ انہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ یہ ان کا جو ہے ڈھونڈنا، تو وہ آپ خود ہی ڈھونڈ سکتے ہیں ان کو کہ بھی یہ لوگ کہاں پائے جا رہے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جی ان کی شناخت کیسے ہو، تو اس کی وہ بھی آسان طریقہ ہے، کوئی اتنی بڑا مشکل نہیں ہے کہ جس کو آپ مستحق دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ مستحق ہے، تو دو لوگوں سے اس کی تحقیق کر لیں، جو اس کے قریب کے لوگ اس کی تحقیق کر لیں کہ بھی یہ مسکین ہے، یہ فقیر ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر اس طرح کے سفید پوش لوگ بہت پائے جاتے ہیں کہ جو اس چیز کے مستحق ہیں، بیچارے جو ہے نہتے لوگ ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی معتبر آدمی کو، کہ جس کے اوپر آپ کا بھروسہ ہو، جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو، صالح آدمی ہو، نیک آدمی ہو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی مسجد کا امام ہے، صالح آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کوئی محلے کا، آپ کے علاقے کا کوئی معتبر آدمی ہے جس کے اوپر آپ کا 100% اطمینان ہے، بھروسہ ہے کہ یہ دیانتدار آدمی ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، تو آپ، اور وہ ہے دین سے وابستہ، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین سے وابستہ ہو۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یقیناً ان کو اس طرح کی معلومات زیادہ ہی ہوتی ہیں کہ کون، کیونکہ انہی لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ٹچ ہوتے ہیں، جیسے مسجد کے امام کے ساتھ ضرورت مند لوگ ٹچ ہوتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں ہماری یہ ضروریات ہیں، یا جو فقر و فاقہ والے لوگ ہیں، وہ بھی اس طرح کے لوگوں سے جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ اپنی ضروریات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ آپ کسی معتبر آدمی کو اپنی جو یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے حوالے کر دیں کہ جی ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، آپ ہماری یہ صحیح جگہ اور صحیح مصرف پہ آپ اس کو لگا دیں۔ اور اگر آپ کو خود کو معلوم ہے، بہت بہتر ہے، اپنے ہاتھ سے دیں، اپنے ہاتھ سے دیا ہوا اور زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ مستحق ہے، اور یہ اس کی تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں، اس کی دیں۔ تحقیق کرنے کے باوجود بھی آپ مستحق آپ نے سمجھا، سب کچھ کرنے کا آپ نے دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے، تو وہ اللہ ہی قبول کرنے والے ہیں، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کا رہے گا یا ضائع نہیں جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی بڑے کے حوالے کر دیں گے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اب اس کی ذمہ داری شروع ہوگی۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس
طرح کا بہت یعنی اہتمام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی چیز ضائع نہ ہو، کسی کا دیا ہوا ضائع نہ ہو، وہ اس کے مستحق اور اس کے ضرورت مند تک وہ چیز پہنچ جائے۔ تو اس طرح کی اگر ترتیب بنا دی ہے تو آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہے، اس طرح لوگوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ بھی جو ہے وہ صدقہ کے لیے بہتر کیا چیز ہے، کیا دیا جائے؟ تو دیکھیں، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ سب سے بہتر اور بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، جس سے یہ بہترین مصرف بھی ہے اور بہترین جو ہے وہ صدقہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ضرورت مند کی جو ضرورت ہے وہ کس انداز سے پوری ہوتی ہے، نقدی دینے سے ہے، آٹا دینے سے ہے، کچھ دینے سے ہے، کپڑا دینے سے ہے، کس طرح اس کی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں، آپ تو یوں سمجھیں کہ آپ کا مصرف بھی وہی ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کا بہترین جگہ پہ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ لگ بھی جائے اس میں۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ضرورت مند کو نقدی دے دیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے کہ اس کو نقدی ہی پکڑا دیا جائے۔ مجھے بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی ہم نے بکرا ذبح کر دیا، ہم نے جو ہے وہ 1 کلو گوشت بکرے کا لے کے دے دیا، ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے مرغے صدقہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بھی مستحقین تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نقدی دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غریب کو 1 کلو بکرے کا گوشت خرید کر دے دیا، آپ نے 10,000 یا 12,000 روپے کا بکرا خریدا، اس کو ذبح کر کے بانٹ دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے کر دیا ہے، آپ نے گوشت دے دیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس کو آپ گوشت دے رہے ہیں، 1 کلو گوشت آپ خرید کر دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ 1,000 روپے کا گوشت آپ اس کو دے رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آیا یہ جو گوشت میں دے رہا ہوں، یہ گوشت پکانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ کچا گوشت کیا کرے گا؟ اس کے پاس گھی نہیں ہے، اس کے پاس آئل نہیں ہے، اس کے پاس نمک نہیں ہے، مرچ نہیں ہے، اس کے پاس مسالہ نہیں ہے، وہ کچا گوشت کیا کرے گا؟ اس کے پاس جو ہے وہ لکڑی نہیں ہے جلانے کے لیے، تو کچا گوشت وہ کچا تو نہیں کھائے گا۔ اب آپ نے گوشت دے دیا، باقی ضروریات بھی تو اس کی لوازمات بھی ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب آپ نے گوشت دے دیا، گوشت اس نے بنا لیا، اب اس کے بعد پتا چلا کہ آٹا نہیں ہے، اب وہ صرف گوشت کھانے سے تو اس کا اہل عیال پیٹ نہیں بھر سکے گا، کیونکہ اتنی وافر مقدار میں تو ہے نہیں، 1 کلو گوشت میں کتنے لوگ کھائیں گے؟ تو بہتر یہ ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو نقدی دے دیا جائے۔ مثال کے طور پہ 1,000 روپے کا آپ کلو گوشت خرید کے دے رہے ہیں تو اس کو نقدی 1,000 روپیہ دے دیں گے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا، وہ گوشت تو ایک ہی وقت میں کھا لے گا، ایک ہی وقت میں وہ کھا لے گا۔ اب ایک وقت میں اس کا پیٹ بھر گیا، دوسرے وقت کے لیے پتا ہے اس کے بعد ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو نقدی دے دیں گے 1,000 روپے، تو وہ گوشت نہیں کھائے گا، دال لے لے گا، سبزی لے لے گا، اس کے 2-3 دن گزر جائیں گے، یعنی اس کے 2-3 دن بسر ہو جائیں گے، وہ ہلکی غذا لے لے گا، دال ساگ لے لے گا، اس سے اپنا گزارا کر لے گا، تو بجائے جو 1 دن کی یا 1 وقت کا آپ نے اس کو انتظام کر کے دیا، اسی پیسوں سے وہ 2-3 دن کا انتظام کر سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پوری ہو جائے، تو بہتر یہ کہ نقدی دیا جائے مستحق کو، جو اس کا صدقے کا خیرات کا مستحق ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو ضرورت مند ہے، اس تک یہ پہنچایا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔